میرے سے تقریباً کو 60-70 میٹر فاصلے پہ یہ جو بھائی ہے جو یہ جن پر ڈور پھری ہے یہ میرے سے آگے تھے، لیکن جب یہ گرا ہے تو ہم نے یہ سمجھا کہ یار یہ سلپ ہوا ہے۔ میں اس کے پاس گیا ہوں تو جیسے میں نے دیکھا ڈور ایسے نیچے پڑی ہوئی تھی جو اس کے گلے میں پھری ہوئی تھی، نکل رہا جیسے ہم کوئی پائپ کے ساتھ کہیں پانی لگاتے ہیں نا، تو اس طرح اس کے خون اس کے گردن سے نکل رہا تھا۔ 2.5-3 منٹ جو ہے نا اس کی بالکل تڑپتا رہا ہے۔ 1-2 بزرگ آئے، انہوں نے رومال دیے ہمیں، گلے میں رکھے ہیں تاکہ ان کا خون رک جائے، چاہے اس کے ساتھ تھوڑی دیر چلتی رہے۔ بولنے کی حالت میں نہیں تھا، بس صرف یہی کہہ رہا تھا مجھے بچا لو مجھے بچا لو، بس یہ اس کی ایک آواز ہی تھی، اور اس کے منہ سے 1-2 دفعہ نکلا، اور اس کے بعد اس کو موقع بھی نہیں ملا یہ کہنے کا۔ اور ریسکیو میرے حساب سے 10-12 منٹ بعد پہنچی ہے۔ السلام علیکم، ایس ٹی این نیوز کے ساتھ میں ہوں میاں ارسلان۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو کہ بائک کے اوپر جا رہا تھا اور اس کو گزرتے ہوئے اس کی گردن کے اندر ایک ڈور ٹویسٹ ہو گئی ہے۔ وہ ڈور پھرنے کی اس کے گردن کے اندر ٹویسٹ ہونے کی وجہ سے وہ شخص اس جگہ پر موقع پر ہی گر جاتا ہے، اور گرنے کے بعد اس کے جو کپڑے ہیں وہ خون آلودہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں کے عینی جو شاہدین ہیں اس کی طرف دوڑتے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کرتے۔ تو ناظرین، ابھی میرے ساتھ وہی عینی شاہدین موجود ہے جو کہ اس وقت اس شخص کے پاس تھا۔ اس شخص کے ساتھ یہ حادثہ کیسے رونما ہوا، ڈور کہاں سے آ رہی تھی، کیسے پھری تھی، اور ریسکیو کتنی دیر بعد آئی تھی، اور کیا اس شخص کی اسی جگہ پر موت ہوئی تھی، کیا کیا معاملات تھے، یہ انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے آپ؟ الحمدللہ۔ بھائی، انتہائی افسوسناک واقعہ اس وقت پاکستان میں بہت ہی زیادہ یہ وائرل ہو رہا ہے کہ گزشتہ دنوں جو کہ فیصل آباد میں ایک شخص کی گردن کے اندر ڈور پویست ہو جاتی ہے، تو آپ اس جو کہ واقعے کے عینی شاہدین ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا دیکھا، اور یہ کب کا واقعہ، کیا وقت تھا؟ دراصل یہ بات ایسے ہے کہ یہ جمعے والا دن تھا، تقریباً کوئی 10:15-10:30 کے درمیان۔ ٹھیک ہے۔ تو میں فرنیچر، میرے پاس لوڈر ہے، میں یہ فرنیچر وغیرہ چھوڑنے جاتا ہوں لوگوں کا گھروں پہ، تو میں نے فرنیچر تقریباً رات کو ہی گاڑی میں لوڈ کیا ہوا تھا۔ میں نے صبح ذرا فرسٹ ٹائم جانا تھا، تو میں صبح جب تقریباً 10 بجے نکلا ہوں گھر سے، میں جب اس روڈ پہ جا رہا تھا، تقریباً میرے سے تقریباً کو 60-70 میٹر فاصلے پہ یہ جو بھائی ہے جو یہ جن پر ڈور پھری ہے یہ میرے سے آگے تھے۔ تو میں جب رکشے پہ جا رہا تھا تو یہ جیسے گرے ہیں تو کافی جو ہے نا جوم اس کے پاس اکٹھا ہو گیا۔ تو میں اس کے پیچھے تب آپ نے تو خود دیکھا آنکھوں سے، کوئی پیچھے اوپر آ کے گاڑی تو نہیں چڑھی، یا کوئی ساتھ میں بائک، یا پیچھے بالکل اکیلا ہی گرا، کوئی اور تو اوپر سے انسیڈنٹ تو نہیں ہوا؟ نہیں، اس وقت صبح کا ٹائم تھا، اتنی زیادہ ٹریفک بھی نہیں تھی، دراصل جمعے کا دن بھی تھا، ٹریفک کم تھی، لیکن جب یہ گرا ہے تو ہم نے یہ سمجھا کہ یار یہ سلپ ہوا ہے، یا کوئی ٹائر پنچر کی وجہ سے گرا ہے، یا کوئی اس کے بریک فیل ہو گئی ہے۔ تو جب میں بھی کافی تھوڑا سا دور تھا، تقریباً کوئی 180-100 میٹر کے فاصلے پہ تھا، جب میں جیسے میں پاس گیا ہوں، میں دیکھا جم کٹھا ہوا، میں نے بھی گاڑی اپنی ایک سائڈ پہ لگائی ہے، میں اس کے پاس گیا ہوں، تو جیسے میں نے دیکھا ڈور ایسے نیچے پڑی ہوئی تھی جو اس کے گلے میں پھری ہوئی تھی، اور سب لوگ ڈور کو ہٹا رہے تھے۔ تو بس پھر مجھے بھی اس وقت اندازہ ہوا کہ اس بھائی کو ڈور پھری ہے، لیکن ادھر ایک چینچی رکشے والا لڑکا تھا، ماشاءاللہ وہ بہت بہادر تھا، تو وہ کھڑا ہوا، انہوں نے سب لڑکوں کو حوصلہ دیا، سب بھائیوں کو کہ بھائی اس کو فٹافٹ میرے رکشے میں بٹھاؤ، اس کو پہنچا دیں، لیکن لوگوں کا ہجوم زیادہ تھا، جیسے اس کے گلے میں ڈور پھری ہے، خون جو ہے جیسے۔ کتنی دیر تک زندہ رہا؟ مطلب ایک تو وہ تڑپنا شروع ہو گیا تھا، وہ کتنی دیر تک وہ تڑپتا رہا، اور اس کے بعد وہ گرا؟ بھائی تقریباً میرے خیال سے تقریباً کوئی 2-2.5-3 منٹ جو ہے نا اس کی بالکل تڑپتا رہا ہے، اس کی سانس ہم نے آیا کہ 1-2 بزرگ آئے، انہوں نے رومال دیے ہمیں، لوگوں کو دیے، تو لوگوں نے رومال جو ہے نا، بزرگ تھے، انہوں نے اپنے اچھے صاف ستھرے رومال، انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انہوں نے فوراً رومال دیا، انہوں نے گلے میں رکھے ہیں تاکہ ان کا خون رک جائے، چاہے اس کے ساتھ تھوڑی دیر چلتی رہے، لیکن سب لوگ خوف زدہ تھے جو یہ واقعہ دیکھ کر۔ میں خود بہت حیران تھا، مجھے تو بہت ڈر لگا اس وقت کہ یہ چیز دیکھ کر کہ یہ تو جو ہے نا یہ ایک خونی کھیل ہے۔ جو اس وقت اس نے آخری الفاظ کیا بولے تھے؟ اس وقت اس شخص کے آخری الفاظ کیا تھے جب وہ تڑپ کے مر رہا تھا؟ جو اس طرح اس کو ڈور پھری تھی، اس کو بولنے کی حالت میں نہیں تھا، بس صرف یہی کہہ رہا تھا مجھے بچا لو مجھے بچا لو، بس یہ اس کی ایک آواز ہی تھی، اور اس کے منہ سے 1-2 دفعہ نکلا، اور اس کے بعد اس کو موقع بھی نہیں ملا یہ کہنے کا۔ لوگ تو ایک دم حیران ہو گئے کہ یار یہ تو اچھا خاصا جا رہا تھا، پھر گرا کس طرح ہے؟
बस लोगों के ज़हन में नहीं था, कोई पतंगबाजी कोई गुड़ी शुड़ी उड़ रही थी उस वक़्त, हमें किसी का भी ध्यान नहीं था। तो शायद डोर अचानक ही उसके सामने आई है तो अचानक ही उसके गले में फिरी है। तो गाड़ियाँ ट्रैफिक कम थी तो लोग ज़्यादा उसके ऊपर कोई गाड़ी वगैरह नहीं, दूसरा एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा सर बताइएगा, उस वक्त जो वहाँ पर लोग खड़े थे, वहाँ पर अनिशादीन खड़े थे, आप भी उनमें मौजूद थे, उस वक्त लोगों की कैफियत कैसी थी, उनके ऊपर क्या कैफियत थी, किस तरह वो भी तड़प रहे थे? क्या उस जो कि एक तड़पते हुए इंसान को मरते हुए देखकर लोगों की कैफियत कैसी थी? जी सबकी कैफियत उसी तरह थी। एक इंसान है, जब कोई इस तरह के हालात में देखता है तो हर बंदा को जो है ना खौफ डर होता है। मैं खुद बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मैंने उसको देखा, जो उसकी खूनी हालत थी, उसके कपड़े ऐसे उसका खून निकल रहा था जैसे हम कोई पाइप के साथ कहीं पानी लगाते हैं ना, तो इस तरह उसके खून उसके गर्दन से निकल रहा था। तो हमने रुमाल के साथ लोगों ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन नहीं रुका। एक रिक्शे वाला जो था, चिंची रिक्शे वाला, तो वो बहुत बहादुर था, उसने कोशिश की उठाने की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, खून नहीं रुक रहा था। और रेस्क्यू मेरे हिसाब से लेट आई थी, मतलब कि कोई 4-5 मिनट बाद, या उसी टाइम तो रेस्क्यू नहीं आई? नहीं, 4-5 मिनट बाद नहीं, मेरे ख्याल से 10-12 मिनट बाद पहुंची है। होते हुए रेस्क्यू नहीं आई। उसकी सांस बंद हो गई थी, जब हम उधर ही थे उसकी सांस बंद हो गई थी, रेस्क्यू नहीं आई, क्योंकि फ़ोन हर बंदा रेस्क्यू को फ़ोन। शख्स के आखिरी तड़पते हुए अल्फाज क्या थे? ये मुझे बचा लो बस। 1-2 दफ़ा उसने कहा कि उसके बाद उसको इसका भी मौका नहीं मिला। ये उसके आखिरी। उसके बाद कोई शख्स ऊपर आया, किसी ने कहा कि ये मेरा जानने वाला है या नहीं, और क्या हजूम काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया? नहीं, वो तकरीबन उस वक़्त कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अफरा तफरी का उस वक़्त कोई पास नहीं आ रहा था। हर बंदा जो है ना उसको बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। तो सब उस वक़्त उसके अपने बन गए थे, उसका हालात इस तरह थे, हर बंदा जो है ना उसको बचाने की कोशिश में था। लेकिन बस नाज़रीन, मेरे साथ वो शख्स मौजूद था जिसने अपनी आंखों के सामने उस शख्स को खून में लथपथ देखा। इस शख्स ने अपनी आंखों के सामने एक इंसान को तड़पते हुए देखा। इस शख्स ने अपनी आंखों के सामने उस शख्स को देखा कि जिसकी चंद रोज कबल बाद शादी थी, ईद के बाद उस शख्स की शादी थी। इस शख्स ने उस शख्स को इस तरह सुनता कि खुदारा मुझे बचा लो, खुदारा मुझे बचा लो। लेकिन वहां पर ऐनी शाहिदीन उसकी मदद तो करते रहे, लेकिन ऐनी शाहिदीन उसकी जान नहीं बचा सके। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मेरे मुल्क पाकिस्तान में जब तक इस मुल्क में कोई सानिया रूनमा नहीं होता, तब तक मेरे मुल्क के अदारे नहीं जागते। जब तक इस मुल्क में कोई सानिया रूनमा नहीं होता, उस वक्त तक मेरे मुल्क में कोई भी एक्शन नहीं होते। नाज़रीन, जब तक इस मुल्क में सानिया रूनमा नहीं होता, उस वक्त मेरे मुल्क के वजीर आला, वजीर आजम समेत के कानों में जू तक नहीं रेखती। खुदारा अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि वो शख्स जिसकी वालिदा आज उसके सदमे में इंतहाई जो कि दुख की हालत में, गम की हालत में, और उस शख्स के घर जो कि और उसको याद करके उसकी वीडियो देख के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। वाजिया रहे, याद रहे कि 2001 में हुकूमत ने बाकायदा तौर पर पतंग उड़ाने वाले और पतंग बेचने वालों के खिलाफ कानून पास किया था, लेकिन कानून कहाँ गया? कानून की धज्जियां उड़ा देगी और पाकिस्तान में ऐसा होता आ रहा है। नाज़रीन, कब ये कानून मजबूत होंगे और कब इन लोगों की जो कि जान महफूज होगी? इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहें SPN न्यूज़।